بدر جو کہ اسلام اور کفر کے درمیان میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پہلی جنگ تھی۔ 313 کا لشکر لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر کی طرف روانہ ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ جب ہم کفار کے ساتھ لڑیں گے تو آپ کیا ہماری مدد کریں گے؟ تو انصار نے اس وقت کہا، انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کہا حضور آپ کا حکم ہوگا تو ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں داخل کر دیں گے، اگر آپ کہیں گے تو ہم جو ہے برق غمار تک پہنچ جائیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی تیز آندھی آئی، کہا ایسی آندھی پہلے کبھی نہیں میں نے دیکھی تھی، کہا اس آندھی کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہمارا ہاتھ جو ہے ہوا میں ہوتا تھا، کافر کی گردن زمین پہ گر جاتی تھی۔ یہ ہے بدر جسے یوم فرقان کہا جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کا اسلام اور کفر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پہلی جنگ، اللہ رب العزت نے اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جنگ بدر کے چند واقعات بیان کریں گے۔ جنگ بدر جو کہ اسلام اور کفر کے درمیان میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پہلی جنگ تھی، اور یہ غزوہ جو ہے یہ 2 ہجری میں ہوا، جب کفار مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، اور اس وقت وہ 380 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مقام بدر تک پہنچ چکے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا، آپ نے فرمایا صحابہ کہ کفار حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس وقت 77 مہاجرین تھے آپ کے ساتھ، اور باقی 236 جو ہے انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ 313 کا لشکر لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر کی طرف روانہ ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ جب ہم کفار کے ساتھ لڑیں گے تو آپ کیا ہماری مدد کریں گے؟ تو انصار نے اس وقت کہا، انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کہا حضور آپ کا حکم ہوگا تو ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں داخل کر دیں گے، اگر آپ کہیں گے تو ہم جو ہے برق غمار تک پہنچ جائیں گے، جو آپ کا حکم ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کریں گے۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے آپ اور آپ کا رب جو ہے وہ لڑے، ہم آپ کے ساتھ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا آپ کا حکم ہوگا ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی حضرت سعد بن معاذ کی تقریر سنی تو صحابہ نے سنی، تو صحابہ میں بھی جذبہ پیدا ہوا، انصار و مہاجرین میں جذبہ پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے جب بدر کے مقام پر پہنچتے ہیں، ادھر کفار جو پہلے داخل ہو گئے تھے انہوں نے ہموار زمین پہ پہلے قبضہ کر لیا، اور جو ریتلی زمین تھی وہ ان کے حق میں آئی، مسلمانوں کے پاس وہ آئی، اور کفار کے پاس جو ہے وہ کنویں والی زمین، پانی بھی ان کے پاس ہے، ہموار زمین بھی ان کے پاس ہے۔ اب مسلمان جو ہے وہ ریتلی زمین پہ جہاں جو ہے وہ سواری بھی تیز نہیں چل سکتی تھی، اور جہاں جو ہے تیز چلا بھی نہیں جا سکتا تھا، پاؤں جو ہے ریت کے اندر پھنستے تھے، تو کفار چونکہ پہلے داخل ہو گئے تھے اس لیے انہوں نے اپنے مطلب کی زمین جو ہے وہاں اس پہ قبضہ کر لیا۔ اب مسلمانوں کی جنگ جو ہے وہ پہلے ابتداً تو انفرادی جنگ ہوئی اور اس کے بعد اجتماعی جنگ ہوئی۔ ہم اس کو جو مختصر کرتے ہیں، واقعہ بہت طویل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو کہ 313 تھے، اور ساز و سامان بھی اتنا نہیں تھا، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 123 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں اور تم بہت تھوڑے تھے، تمہارے پاس سامان بھی بہت قلیل تھا، اور 313 ہے مقابلہ 1000 کے ساتھ ہے، اور سامان ان کے پاس کیا، ان کے پاس زریں بھی بہت ہے کفار کے پاس، ان کے پاس تلواریں بھی ہیں، ان کے پاس تیر کمان بہت زیادہ، نیزے بھی ہیں، ان کے پاس سواریاں بھی ہیں، پکوان جو ہے روز پکتے ہیں، اونٹ جو ہے ان کے پاس بے شمار ہیں۔ مسلمانوں کے پاس سامان کیا ہے، 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 6 زرہیں ہیں اور 70 اونٹ ہیں۔ جب آپ سوار ہو کے آئے مدینے سے، جب بدر کے مقام پہ آئے تو ایک سواری پہ 3 صحابہ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سواری پہ آئے ان کو بھی 3، کبھی ایک سوار ہوتا دوسرے چلتے پیدل، کبھی دوسرا سوار ہوتا پیدل چلتے، اس طرح جو ہے وہ پہنچتے ہیں، اور بھوکے پیاسے ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ 12 رمضان کو بدر کے مقام پر پہنچتے ہیں، اور 17 رمضان کو وہ یوم فرقان کا دن جسے کہا جاتا ہے، وہ 17 رمضان کا دن ہے کہ جب مسلمان اور کافروں کے
درمیان اجتماعی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر خالق کائنات نے فرشتوں کو بھیج دیا، ملائکہ کو بھیج دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی تیز آندھی آئی، کہا ایسی آندھی پہلے کبھی نہیں میں نے دیکھی تھی۔ کہا اس آندھی کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ وہ ان کے آمد کی آندھی تھی کہ جب وہ آئے تو پروں سے ہوا جو نکلی آندھی کی صورت میں، وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہوا بھی آئی، اور پھر جب دوسری دفعہ کہا پھر آندھی آئی تو کہا حضرت میکائیل علیہ السلام آئے، پھر حضرت عزرائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے، اور ہر فرشتے کے ساتھ ہزار جو ہے فرشتوں کا لشکر اور فوج تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے صحابہ، یعنی کہ ان کی مدد کے لیے اللہ رب العزت نے بدر کے مقام پر فرشتوں کو نازل کر دیا۔ اب ان کے پاس جو ہے وہ اسلحہ بھی اتنا نہیں ہے، تلواریں بھی اتنی نہیں ہیں، تو پھر بھی دیکھو مقابلہ کر رہے ہیں کن کے ساتھ؟ ان کے ساتھ کفار کے ساتھ، جن کے پاس جو ہے وہ تلواریں بھی بہت زیادہ ہیں، آدمی بھی ان کے زیادہ ہیں، لیکن خالق کائنات نے ان کی مدد کی۔ پھر ان 313 نے ان کو جو ہے وہ شکست دے دی، 70 کفار مر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائرہ لگا کے بتا دیا فلاں ابن فلاں ادھر مرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن پہلے 16 رمضان کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کس نے کس جگہ پہ مرنا ہے، اور کہا جس جگہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی جگہ مرا، اور اس سے نہ ایک بلشت آگے ہوا نہ پیچھے ہوا، اور جتنے کہا تھا اتنے ہی مرے۔ تو اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہمارا ہاتھ جو ہے ہوا میں ہوتا تھا، کافر کی گردن زمین پہ گر جاتی تھی، اور اسی طرح 70 کافر مر گئے، اور وہ باغ نکلے، پھر دوسرے جو بچے تھے باغ نکلے ساز و سامان اپنا چھوڑ کے، اور انہوں نے شکست کو تسلیم کر لیا۔ یہ مسلمانوں کی اتنی بڑی فتح تھی، اسے یوم فرقان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اتنے قلیل مسلمان تھے اور کثیر کفار کو انہوں نے شکست دے دی، اور ان میں کیا تھا؟ ان میں ایمان کی طاقت تھی۔ اور ایک بہت دلچسپ واقعہ بدر کے مقام کا یہ ہے کہ معاذ اور معوذ 2 بھائی ہیں، ننھے منھے صحابی ہیں۔ اب وہ جب آتے ہیں تو صحابہ سے پوچھتے ہیں این ابو جہل کہاں ہے؟ تو اتنے میں پوچھتے حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میرے پاس آ گئے، اور ان ننھے بچوں نے مجھ سے پوچھا کہ یا اے میرے چچا این ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا حل تعرف ابو جہل، کیا تم ابو جہل کو جانتے ہو؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں، لیکن آپ نے کہنا کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ کہا ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ برا سلوک کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتا تھا۔ کہا آج پتہ چلا ہے آیا ہے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، ہم مقابلہ کریں گے۔ اب وہ 2 ننھے صحابی آگے بڑھتے ہیں، ابو جہل کا پتہ پوچھتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے، اور جا کے حملہ کر دیتے ہیں اور اس کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، آگے کہتے ہیں حضور ہم نے آپ کے دشمن کو ہلاک کر دیا۔ چھوٹا کہتا ہے میں نے مارا، بڑا کہتا ہے میں نے مارا ہے، بچے تھے، ایک کہتا ہے میں نے، دوسرا کہتا ہے میں نے۔ آپ نے دونوں کی تلواروں کو دیکھا، دونوں کو خون لگا ہوا تھا، آپ نے فرمایا تم دونوں نے ابو جہل کو مارا ہے۔ تو وہ 2 ننھے بچوں کے ہاتھوں سے مارا گیا ابو جہل، جس کا اتنا غرور تھا اور تکبر تھا، اور خالق کائنات نے دیکھو اس کا تکبر کیسے خاک میں ملایا۔ جو جتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے پھر اتنی ہی اذیت سے اللہ رب العزت اس کو مرواتا ہے، اتنی ہی ذلت دیتا ہے۔ جیسے کہ نمرود جو ہے وہ کہ ساری دنیا کا حاکم تھا، لیکن اپنے آپ کو دیکھو کہتا میں رب ہوں، اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا، لیکن جب اس کا جو ہے وقت موت آیا تو ایک مچھر اس کے ناک کے نتھنے سے گھسا اور دماغ پہ پہنچا، اور اس مچھر نے اس کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دیکھ لو خالق کائنات مغروروں کو کیسے جو ہے وہ اذیتیں دیتا ہے، اور دوسروں کو بتاتا ہے کبھی تکبر نہ کرنا، سب سے بڑی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور ابو جہل کا حال دیکھو کیا ہوا، بڑا تکبر تھا، اس سے بڑا ناز تھا، اور وہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے آیا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ ابھی مسلمان اٹھ رہے ہیں، تو اس کا خیال تھا اٹھنے نہیں دینا، ابھی جو ہے ان کو نعوذ باللہ جو ہے وہ شہید کر دینا ہے اور نام مٹا دینا ہے اسلام کا۔ لیکن خالق کائنات نے اسلام کو بلند کرنا تھا، اور پھر خالق کائنات نے پھر بلند کر کے دکھایا، ملائکہ کو بھیج کے اسلام کا نام روشن کر دیا، اور جس نے بھی بدر میں شرکت کی ان کا نام
آج بھی روشن ہے، اور انہوں نے جس استقامت کے ساتھ کفار کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور بھاگے نہیں ہیں، ڈرے نہیں ہیں کہ وہ زیادہ ہیں اور ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ کچھ بھی نہیں ہے کسی کے پاس، تو انہوں نے سوٹی پکڑ لی، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لیا ہے اور اس ڈنڈے پہ مصطفیٰ کے وسلم کا ہاتھ پڑ گیا ہے، اگر وہ بھی لگاتے ہیں تو کافر کی گردن کٹ جاتی ہے۔ یہ ہے بدر، جسے یوم فرقان کہا جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کو اسلام اور کفر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پہلی جنگ، اللہ رب العزت نے اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ اور آج اگر ہم بھی جو ہے وہ اسی طرح استقامت کے ساتھ اسلام پہ ڈٹے رہیں تو انشاءاللہ کوئی بھی طاقت ہم کو شکست نہیں دے سکتی۔ اسلام کی طاقت جو ہے وہ سب سے مضبوط ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔